बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मस्जिद रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ हूँ, आया हूँ। और एक तो मेरी उर्स पाक के हवाले से, क्योंकि अभी उर्स गुज़रे हज़रत अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ताला का, तो मैं चाहता था कि उनके मज़ार पे मेरी हाज़िरी हो। और दूसरा मेरा बड़ा मकसद ये था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह और हज़रत बानी तहरीक लबैक पाकिस्तान आपके फ़र्जंद अल्लामा साद रिज़वी साहब से मुलाकात करके उनकी रिहाई पर उनको मुबारकबाद दूँ। तो मेरी दोनों हाज़िरी भी मैंने मज़ार पे दी है। और उसके बाद जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो सरबराह हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, और उसमें उनके मोतमिद शख्सियात भी उसमें क़िबला सरवर शाह साहब तशरीफ़ फरमा थे, अल्लामा फ़ारूक उल हसन साहब और मेरे बहुत ही करम फरमा भाई पीर आज़म महारवी साहब। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने उनको मुबारकबाद दी। अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला उनके साथ तो मुलाकातें रही हैं, लेकिन इनके साथ मेरी पहली मुलाकात थी। तो मुझे जिस बात की खुशी वो ये हुई कि मैंने उनको पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हालात के हवाले से बहुत मुतफक्किर पाया, और उनमें मुझे एक ऐसे मजहबी रहनुमा हैं जिनके अंदर पाकिस्तानियत कूट कूट कर भरी हुई, और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। और दूसरा, मैंने उनके विजन को देखा, नज़रियाती तौर पे बहुत ही स्ट्रांग उनका विजन है। और दूसरा, उनका जो लाहे अमल मैंने सुना, देखा, और पूरी साद हुसैन रिज़वी साहब को मैंने देखा कि वो सिर्फ़ नहीं पाकिस्तान नहीं, उनकी पूरी दुनिया के हालात की ख़बर है। उन्हें इवन मुस्लिम ममालिक के अलावा जो गैर मुस्लिम इनकलाबात भी दुनिया में हैं उनको भी वो जानते हैं। तो एक विजन वाली शख्सियत है। मुझे मिलकर छोटी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेवारी उन पर पड़ी है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही ऐसा अंदाज से वो इसको चला रहे हैं। मुझे बेहद खुशी हुई, उनसे मिलकर बड़ा इत्मीनान हुआ, उनकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत को देख के, उनके विजन को देख के, उनकी दुनिया पे निगाह को देख के, और अपने नज़रियात पे जिस पे तहरीक लबैक बनी उनका स्टैंड उस पर भी बिल्कुल वैसे स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही वो पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, और सारी दुनिया के हालात में उनकी नज़र है। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात पे कि उन्होंने कहा, मैं किसी पे फतवे लगाने पे यकीन हम लोग नहीं रखते, हम किसी को काफिर कहने पे यकीन नहीं रखते, हम जो है वो जुल्म के ख़िलाफ़ निकले हैं, और जुल्म के ख़िलाफ़ हमारा जिहाद इस तरह रहेगा जिस तरह सैयदना इमाम आली मकाम ने किया। तो मैं एक आस्थाने से भी मेरा ताल्लुक़ है, और मैं मुशीर भी रहा हूँ वज़ीर आज़म का 3 साल, और इस्लामी निज़ाती कौंसिल का मेंबर भी रहा हूँ। तो मुझे उनकी बातें सुन के बड़ा इत्मीनान हुआ, मैं उनको मुबारकबाद दी, और आज हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और मेरी दुआ है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में जो है एक आका करीम के ग़ुलामों का एक ऐसी नुमाइंदा जमात कि ये अपने नज़रियात में बहुत स्ट्रांग है, और उसके साथ साथ ये है कि लोग इन पे एतमाद करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है यहाँ। अच्छा पीर साहब, ये बताइएगा कि साद हुसैन रिज़वी साहब से आपकी मुलाकात हुई है पहली दफ़ा भी, क्या लगता है आपको कि अहले सुन्नत व जमात को अभी तक हमने नहीं देखा कि कोई एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा कर सका हो? तो आप क्या समझते हैं कि साद हुसैन रिज़वी ये अहले सुन्नत व जमात को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करने में कामयाब हो गए? मेरी एक ज़िंदगी की ख्वाहिश रही कि हमारे जो अहले सुन्नत अकाबरीन हैं एक प्लेटफार्म पे जमा हो। मैंने इनको बहुत विजन वाली, मैंने बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम किया है, मैंने इमरान ख़ान के साथ काम किया है, मैं ख़ुद भी एक सियासत में मेरी निगाह रहती है, पाकिस्तान पे भी दुनिया में भी। तो मैंने इनके ख़यालात सुन के मैंने उनको कहा है कि जी मैं आपको मिल के मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ है कि आपकी उम्र इतना बड़ी नहीं जितना आपका विजन बड़ा है। और मैं समझता हूँ कि जिस मकाम पे वो इस वक्त आका करीम के सदके बैठ गए वो उनमें ये सलाहियत मौजूद है, वो इकट्ठा कर सकते हैं। अकीदतमंद जो है आपके मुरीदीन हैं, उनके लिए क्या पैगाम होगा आपको TLP के वाले से, क्या पैगाम देते हैं आप? देखें, मैं आपको एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि तहरीक लबैक
کا جو کارکن ہے بنیادی طور پہ وہ یہ عاشق لوگ، ان میں کوئی شک نہیں، ان کا سٹینڈ عشق کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اچھا، اور جس گھر سے میرا تعلق ہے حضرت خواجہ فرید، ان کو سلطان العاشقین کہا جاتا ہے، امام العاشقین کہا جاتا ہے، کہ ایک سلطان العاشقین کے گھر کا فرد مجھے تو بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں۔ یہ عاشقوں کا سینٹرل ہیڈ کوارٹر ہے، اور میرا تعلق اس گھر سے ہے جو عاشقوں جن کا سلطان العاشقین ہے، تو میرے تو بالکل اپنے گھر کی طرح محسوس ہوتا ہے، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اور ہمارے جو عقیدت مند ہیں یقیناً وہ بھی ساری حضرت خواجہ صاحب کا سارا دیوانہ کا کریم کے عشق میں ہے، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہماری تو ایک روحانی ایک تعلق ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ رہے گا۔ جی سید سرور شاہ صاحب ہمارے جنوبی پنجاب کے امیر ہیں، ان کا پہلے آ کے میں بعد میں بات کر لوں، کوئی مسئلہ میں کرتا ہوں، میں بھی بات کرتا ہوں۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سرور شاہ صاحب، آئیے ان سے جانتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اب چونکہ بلدیاتی الیکشن بھی قریب ہیں تو کمپین کے حوالے سے ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا اور کس طریقے سے یہ کمپین کو چلائیں گے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی بتائیے گا کہ پاکستان تحریک لبیک جو ہے یہ ابھی بلدیاتی الیکشن قریب ہیں، تو اس ساری صورتحال کے بعد چونکہ گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں اور اسیران مصطفیٰ ابھی بھی بہت سارے ایسے ہیں جو جیلوں میں قید ہیں اور ابھی ان کی رہائی نہیں ہو سکی، تو اس ساری سچویشن کے ساتھ ساتھ ابھی بلدیاتی الیکشن بھی قریب آ چکے ہیں، تو کمپین کے حوالے سے آپ کیا لائحہ عمل رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ابھی تو ٹائم مل رہا ہے ہمیں، اگر ٹائم نہ بھی ملتا تو یو سی لیول تک الحمدللہ ہماری تیاری مکمل ہے، اور انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان بھرپور اس میں حصہ لے گی۔ فورتھ شیڈول ختم کر دیا گیا، علامہ سعد صاحب کو رہائی مل گئی، مگر ابھی تک جو ہمارے کارکنان گرفتار ہیں انہیں رہا نہیں کیا گیا، اس حوالے سے اب تک آپ کیا پیش رفت ہو سکی؟ رہائیاں ہو رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ پروسیس کے ساتھ ساتھ معاملات چل رہے ہیں، رہائیاں ہو رہی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں۔ اچھا، پیر صاحب تشریف لے کے آئے ہیں، انہوں نے تو اپنا میسیج بتا بھی دیا ہے اور ملاقات بھی کی ہے، اور آپ پیر صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تشریف لے کے آئے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی شاخ کا ہیڈ کوارٹر ہے، حضرت جہاں سے تشریف لائے وہ بھی شاخ کا ہیڈ کوارٹر ہے، تو عاشق سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو ہم اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ فاروق الحسن صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان دھرنے کو دوران گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں اور گرفتاریوں کے بعد بہت سارے اراکین جو ہیں وہ ابھی بھی رہا نہیں ہو سکے۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ جو ابھی تک جن کارکنان کی رہائیاں نہیں ہو سکیں، ابھی تک وہ جیلوں میں قید ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیا اب تک اس میں پیش رفت ہو سکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کا جواب ایسے آپ کو سید سرور شاہ صاحب دے چکے ہیں، میں اس پہ بس تاکیداً یہی کہوں گا کہ بڑی تیزی سے رہائیاں عمل میں آ رہی ہیں، کہ اپریل سے لے کے امیر محترم کی رہائی تک تقریباً کوئی 23,000 سے پلس لوگ تھے جو جیلوں میں تھے، تو اب ان میں سے تقریباً کوئی 70 سے کم یا کچھ زیادہ اتنے لوگ باقی ہیں، انشاءاللہ جلد ان کی رہائی ہو جائے گی۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ جو ہمارے قانونی معاملات کو دیکھنے والے ساتھی ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور اس معاملے میں انتظامیہ بھی تعاون کر رہی ہے۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ نیکسٹ ابھی جو بلدیاتی الیکشن قریب ہیں اور اس ساری سچویشن کے باوجود جو ہیں وہ آپ کی کمپین جو ہے وہ کس طریقے سے چلے گی، اور اپنے نمائندوں کے ساتھ کیا آپ بھی کمپین کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں جی، انشاءاللہ کمپین تو آپ نے دیکھی ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پہلے بھی اس نے کم ووٹ نہیں لیے، نہ ہی ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے، تو اب امیر محترم کی رہائی اور عرص مبارک کے بعد تو اتنا کافی ہے کہ یہ کمپین ہو چکی ہے، کمپین کرنے کی ویسے ضرورت تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے، ایک ایک دروازے پہ جائیں گے، ہمارے ذمہ داران ضلعی اور صوبائی اور مرکزی سارے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور ان لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ نے سب کو دیکھ لیا ہے، نبی علیہ السلام کے دین کے جو داعی ہیں، اب ایک بار آپ ان لوگوں کو آزما کے دیکھیں کہ جس کے لیے پاکستان بنا ہے، تو کم از کم وہی نظام آئے گا تو یہاں بہتری آئے گی۔ باقی رہی بات ہمارے چونکہ قبلہ حضرت صاحب تشریف لے کے آئے ہیں، قبلہ خواجہ صاحب، تو میں بس حضرت کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، اور ہمارے امیر محترم نے اندر ایک جملہ بولا تھا
کہ ہم نے تو جیل قبلہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جو وین ہے عشق رسالت کا، اسی کے اوپر ہی جو ہے نا اس نظر رکھ کے تو ہم نے وقت گزارا ہے کہ خوش تھی فریدہ شاد ول رکھڑے کو نہ کر یاد ول جو کہاں تھی سن آباد ول دریا نواند ایک منی. تو بس یہی کہوں گا کہ بھئی جس طرح خواجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ دریا سدا ایک رخ نہیں چلتے، تو اس طرح کمپین ہوگی انشاءاللہ کہ ہم بتائیں گے اب ساری زندگی لبرلزم سوشلزم نہیں رہنے والا، حضور کا دین آنے والا ہے. علامہ صاحب آپ سے ملاقات، کیونکہ آپ بھی گرفتار ہو گئے تھے تو اس کے بعد میری آپ سے پہلے ملاقات پہلی دفعہ ہوئی ہے ابھی، تو جو جیل میں ٹائم گزرا اس کے حوالے سے کیا کہے کہ کس طرح ٹائم گزرا؟ آپ کی ویڈیو بھی دیکھتے تھے ہم کہ آپ ادھر بھی، وہ آپ کا ایک انداز ہے بڑا خوبصورت سا کلام پڑھنے کا، تو جیل کو آپ نے کیسا گزارا وقت جو ادھر؟ میں تو جی کمزور آدمی ہوں، بزدل آدمی ہوں، تو جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ ہمارے قبلہ امیر المجاہدین آپ کی تربیت اور ان کی جو حالات زندگی ہم نے دیکھے ہیں اس کی برکت ہے. دوسرا ہمارے موجودہ امیر محترم ان کی استقامت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الامام و جنت، امام ڈھال ہوتا ہے. تو جب امیر دلیر ہوتا ہے تو پھر میرے جیسے کارکن بھی دلیر ہوتے ہیں. اگر وہاں کمزوری ہوتی تو میں بھی بالکل کمزور ہوتا. تو اگر میرے جیسے بزدلوں کو دلیری آ گئی ہے تو یہ امیر محترم کی دلیری کی برکت ہے. اچھا، آپ کو اچانک ادھر رہا کیا گیا جب یہ معاملات چل رہے تھے، کیونکہ آپ تو جیل میں تھے، باہر جو ٹی ایل پی کے جتنے بھی جانشین ہیں کارکن ہیں انہوں نے یہ سٹیپ لیا، یہاں پہ جو قائدین تھے، تو آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ یہاں سے قافلہ چل پڑا ہے اور وہ بہت سارے ایسے مقامات جہاں پہ شیلنگ کا سامنا کرنا پڑا اور شدید فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا، میں بھی ساتھ تھا، تو اس کو عبور کرتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے وہ وزیر آباد تک پہنچ گئے، تو کیسا محسوس ہوا آپ کو اس ٹائم؟ دیکھیں جی، محسوس کیسا ہو سکتا ہے؟ بس ایک دعا جو اندر سے بے ساختہ نکلتی تھی کہ یا اللہ ہماری کمزوری کو طاقت میں بدل دے، ہمارے ساتھیوں کی ناقص حکمت عملی کو بھی کامل حکمت عملی میں بدل دے. یا اللہ ان بے سر و سامانوں کی مدد فرما، یہ تیرے حبیب کی عزت و ناموس کے لیے نکلے ہیں، ان کی مدد فرما. بس یہ اندر سے دعائیں نکلتی تھیں اور بندہ کیا محسوس کر سکتا ہے وہاں پہ.